اور چوتھی قسم ہے مرکب جاری کی۔ مرکب جاری میں بھی جیسے مرکب اشاری میں کچھ مخصوص اسما آتے ہیں، تو مرکب جاری میں کچھ مخصوص حروف ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر جب ایک حروف جارہ آ جائیں تو حروف جارہ کے ساتھ جب کوئی دوسرا اسم مل کر آ جائے تو وہ پھر مرکب جاری بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں للہ، اللہ کے لیے، اب اس میں جو لفظ اللہ ہے وہ تو اسم ہے، لیکن اس سے پہلے حرف جارہ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فی المسجدی، مسجد میں جو فی کا لفظ ہے وہ حروف جارہ ہے، اور وہ جو ہے یہ فی المسجدی مرکب جاری بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب جو حروف جارہ ہیں وہ انشاءاللہ پھر جب یہ ان سب مرکبات کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو تب باقی سارے حروف جارہ جو ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ یہ تو چاروں تھی مرکب ناقص کی اقسام۔ جو مرکب تام کی اقسام ہیں وہ دو ہیں۔ اب مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب ناقص کو جملہ نہیں کہیں گے، اس کو نامکمل جملہ کہہ سکتے ہیں لیکن جملہ نہیں کہیں گے۔ جملہ یعنی کہ ایک مکمل جملے کے لیے ہی بولا جائے گا۔ تو مرکب تام جو ہے اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ تو ابھی ہم نے فعل پڑھا نہیں ہے تو پھر ہی ہم پڑھیں گے، لیکن ان دونوں میں نام سے بھی فرق پتہ چل رہا ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا جس میں اسم ہو، ٹھیک ہے، جو اسم سے شروع ہو رہا ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو کہ فعل سے شروع ہو رہا ہو۔ آگے اس جملہ فعلیہ میں اسم بھی آ سکتا ہے اور جملہ اسمیہ میں آگے فعل بھی آ سکتا ہے، لیکن شروع ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہے یا پھر جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ابھی ہم ہم اسم پڑھ رہے ہیں اور ہم جملہ اسمیہ ہی پڑھیں گے، تو جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں کہ جملہ اسمیہ میں دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر۔ مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، مبتدا یعنی کہ ابتدا سے ہی ہے، جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو۔ اب جو جملہ اسمیہ ہے اس کی ابتدا ہی اسم سے ہو رہی ہے، تو جو یعنی کہ پہلا اسم ہے جس سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا کہلائے گا۔ اور مبتدا کے بعد جو چیز آئے گی جو کہ اس کے بارے میں کوئی بات بتا رہی ہو وہ خبر ہوگی۔ یعنی خبر وہی چیز ہوتی ہے نا کہ کچھ بیان کیا جا رہا ہو، کچھ بتایا جا رہا ہو، تو وہ اس کے بارے میں خبر ہوگی۔ جس طرح اب میں کہوں لڑکا نیک ہے، تو لڑکا آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، تو لڑکا مبتدا ہوگا۔ لیکن اب آگے کیا لڑکے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نیک ہے، تو یہ نیک ہے جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں صرف یہی کہہ دوں لڑکا لڑکا یا کچھ اسی طرح سے نیک نیک، تو یہ کوئی بھی مفہوم واضح نہیں کرے گا، اور اگر لڑکا نیک لڑکا کہہ دوں تب بھی اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی۔ لیکن جب لڑکا نیک ہے کہہ دیا تو ایک تو جملہ مکمل ہو گیا، مکمل اس میں بات پتہ چل گئی، اسی لیے جو نیک ہے کو خبر کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اردو میں تو اس طرح سے ایک علیحدہ سے لفظ آتا ہے یعنی کہ ہے، جو کہ اس جملے کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں ہم اعراب کے ذریعے ہی جملے کو مکمل اور جملے کو نامکمل بناتے ہیں، یعنی کہ ہمیں کسی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا پڑتا، اس میں نہ ہی کمی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کیسے وہ جملہ مرکب تام بنے گا اور کیسے مرکب ناقص، یہ پھر جب ان کی ڈیٹیلز پڑھیں گے تو سب آپ کو پتہ